وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا۔ وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آئیے ہم اور آپ سبھی مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والی آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر باواز بلند دروشی پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اپنے نیک بندوں کی شان میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال۔ آج ہم دیکھتے ہیں، چاروں طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، انسان کی طرف دیکھیں یا جانور کی طرف دیکھیں، ہر ایک خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا سے ڈرا نہیں کرتے۔ اس لیے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سر جھکاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر رہتا ہے، وہ دنیا کی کسی چیز سے ڈرتا نہیں۔ اور وہ انسان جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے، وہ دنیا کے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کے بارے میں فرما دیا وہ حق ہے، اس لیے کہ اللہ کا جو ولی ہوا کرتا ہے، اللہ کا جو نیک بندہ ہوا کرتا ہے، اگر وہ کھانا کھاتا ہے تو اس نیک بندے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے جسم کے اندر، میرے پیٹ کے اندر یہ کھانا جا کر کے طاقت، پاور پیدا کرے گا، اس طاقت اور پاور سے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کروں گا۔ اس نیک بندے کی نیت یہ ہوتی ہے، جو پانی پیتا ہے تو پانی پینے سے اس کو تندرستی، توانائی آئے تاکہ اس سے اللہ کا ذکر کرے۔ مگر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر اچھی دعوت ہے، مرغ مسلم ہے، تو ہم پہلے ہی دل کے اندر یہ نیت کر لیتے ہیں، صاحب آج تو خوب ڈٹ کے کھائیں گے، جم کر کے کھائیں گے، مزے سے کھائیں گے۔ مگر یہ نیت ہم نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو کھانا کھائیں گے اس سے جو طاقت ملے گی اس سے اللہ کا ذکر کریں۔ روزانہ ہم صبح دیکھو، شام دیکھو، دوپہر دیکھو، کھانا کھاتے ہم، پانی پیتے ہم، دودھ پیتے ہم، چائے پیتے ہم، مگر ہم ثواب سے محروم۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ہم جب گھر کے اندر صبح کو اٹھ کر کے ناشتہ کریں، دوپہر میں کھانا کھائیں، شام میں کھانا کھائیں یا چائے پیے، دودھ پیے، تو ہمارے دل کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، یہ کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، اللہ اس سے طاقت اور قوت دے گا، اس طاقت اور قوت سے جو ہی نماز کا وقت ہوگا
میں نماز پڑھوں گا، سجدے کروں گا، اور زبان میں طاقت اور پاور ہوگا، قرآن مقدس کی میں تلاوت کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کروں گا، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کروں گا، تو جو آپ کھانا کھائیں گے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا اور آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ولیوں کی شان، اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو پاور دے دیا۔ آج کچھ لوگ بولتے ہیں، ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان سے کیا ہوتا ہے، انہیں کچھ پتا نہیں، ان کو مت مانو، یہ فلاں فلاں باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جو ولی کا جو عاشق ہوتا ہے، ولی کا ماننے والا ہوتا ہے، ولی کو جو چاہنے والا ہوتا ہے، ولی سے عقیدت رکھنے والا ہوتا ہے، ولی سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے، وہ ہر حال میں ان اولیاء کاملین سے محبت کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، بے شمار کرامتیں آپ کی ظاہر ہوئی ہیں، بارہا آپ علماء کرام کی زبان سے، مقررین کی زبان سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں سنتے ہو اور مانتے بھی ہو۔ اب کچھ ایسے لوگ اس دنیا میں ہیں جنہیں یہ خبر نہیں کہ کرامت کہتے کس کو ہے، کرامت ہوتی کیا ہے۔ تو سنیے، جو کام انسان کی عقل کے خلاف اگر کوئی ولی کامل سے ظاہر ہو جاتا ہے اللہ کے نیک بندے سے، تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمیر شریف کی دھرتی پر آنا ساگر کے پانی کو پورا ایک پیالے کے اندر ڈال دیا۔ یہ انسان کی عقل کے خلاف ہے کہ اتنا بڑا آنا ساگر کا پانی اور اتنا سا کٹورا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو انسان کی عقل کے خلاف ولی کامل سے جو کام ہو جائے، جو ظاہر ہو جائے، اسی کو کرامت کہا کرتے ہیں۔ اور اگر یہی کام کسی نبی، پیغمبر، رسول سے ہوتا ہے تو معجزہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جتنے ادب سے، جتنی عقیدت و محبت سے آپ پیش آؤ گے، اس ولی کامل کی نگاہ کرم اتنی زیادہ آپ کی طرف ہوگی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہزاروں کرامتیں ہیں، اور ایسی ایسی کرامتیں کہ جب انسان سنتا ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ بھلا ایسے کیسے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سرکار غوث اعظم کی شان میں منقبت لکھی۔ ابھی میں نے 2-4 شعر پڑھے تھے، جس میں ایک شعر یہ بھی تھا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس شعر کے اندر غوث اعظم کی ایک کرامت ظاہر کر دی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک اپنے وقت کے ولی کامل جن کا اسم گرامی احمد جام تھا، اور اتنے وہ با کمال ولی تھے کہ شیر کے اوپر سوار ہو کر کے چلا کرتے تھے۔ آج ہمیں جب پتہ چل جائے، شیر کو تو چھوڑو، کہ فلاں گلی کے اندر ایک پاگل کتی یا کتا پھر رہا ہے جو کاٹ لے گا، تو ہم ڈر کے مارے 2 دن تک راستہ بدل لیں گے۔ مگر اللہ نے ان ولیوں کو پاور دے رکھا ہے، جو جنگل کا راجا کہلاتا ہے، جو بادشاہ شہنشاہ کہلاتا ہے، شیر
اس کے اوپر سوار ہو کر کے آپ چلا کرتے ہیں، مگر شیر کی مجال ہے، شیر کی ہمت ہے کہ ان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ لے۔ احمد جام علیہ رحمہ جہاں پر بھی سفر کرتے اس شیر کے اوپر سوار ہو کر کے چلا کرتے۔ ارادہ کیا بغداد شہر کی طرف کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضری پیش کی جائے۔ چلے تو آپ کے ساتھ میں ایک دو خادم بھی ہوا کرتے تھے۔ جب بغداد شہر سے دور جنگل میں پہنچے تو وہیں پر آپ نے ٹھہراؤ کیا، پڑاؤ کیا، رک گئے۔ شیر کو چھوڑ دیا، جو سامان چھوٹا موٹا تھا، مسافر جب ہوتے ہیں آپ اور سمجھتے ہیں سامان تو ہوتا ہے۔ احمد جام علیہ رحمٰن نے اپنے مرید خاص سے ارشاد فرمایا کہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ، حاضری دو، میرا پیغام سلام پہنچاؤ، اور یہ جو میرا شیر ہے اس کے لیے تبرک کے طور پہ خوراک مانگو۔ کیا خوراک؟ اللہ رب العزت نے ہر جانور کی خوراک الگ الگ پیدا کی ہے۔ کوئی جانور گھاس کھا کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، کوئی جانور کچھ کھا کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، مگر اللہ نے شیر کو کیا خوراک دی؟ گھاس سامنے کرو نہیں کھائے گا۔ دوسری ہریالی کی چیزیں ہیں، اس کے سامنے ڈال دو منہ نہیں مارے گا۔ اس سے تو شکار چاہیے، اور شکار مردہ نہیں، تازہ۔ اور شیر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود شکار اپنے پنجوں سے دوڑ کر کے کرے گا اور اسی کو اپنا شکار بنائے گا۔ یہ اس کی صفت ہے۔ اس کی خوراک جانوری چاہیے اس کو، اور وہ تازہ چاہیے، اور وہ اپنے پنجوں سے شکار کر کے اس کا خون پیتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک کی بارگاہ کے اندر حضرت احمد جام علیہ رحمہ کا وہ مرید پہنچا۔ سلام و کلام کے بعد عرض کیا، حضور حضرت احمد جام علیہ رحمہ باہر جنگل میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، لیکن ان کا جو شیر ہے ان کے لیے خوراک بھیجی۔ اب دیکھیے ولی کامل کی بارگاہ کے اندر جانور پلنے والے ہیں، ان کی طاقت کو دیکھیے، ان کے پاور کو دیکھیے۔ آج اگر ہمیں دیکھتے ہیں مارکیٹ میں، شہر میں کہیں پر اگر کوئی ٹریفک والا موٹر سائیکل پر بغیر ہیلمٹ کے ہمیں پکڑ لیتا ہے، اگر کوئی منتری کا ہوتا ہے پہچان والا، کسی منسٹر کا ہوتا ہے، کلیکٹر ہوتا ہے، فوراً کیا کہتا ہے کہ فلاں صاحب کا میں بھتیجا ہوں، تو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اس کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے پاور کس کا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کا یہی حال ہے، کیوں کہ ہر ایک اپنے بڑے سے ڈرتا گھبراتا ہے۔ مگر ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جو جانور پلتے ہیں، سوکھے ٹکڑے کھانے والے ہوتے ہیں، ان کا دیکھو کہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پلنے والے کتے ہوں، گائے ہو، جانور ہو، اللہ نے ان کا بھی پاور بڑھا دیا۔ اب ہوا کیا؟ وہ شکار یعنی کہ گائے، وہ مرید خاص کھونٹے سے کھول کر کے چلتا ہے۔ جب اس کو دیکھا تو غوث اعظم کی بارگاہ میں دبلا پتلا ایک کتا رہا کرتا تھا، باہر جو سوکھے ٹکڑے اور ہڈیاں کھانے والا تھا، اس نے دیکھا، کیونکہ کتا وفادار جانور ہوتا ہے، اور کتا اپنوں کو خوب پہچانتا ہے۔ اگر آپ کے گھر ہمیشہ باہر کتا رہتا ہے، آپ دور سے بھی آؤ گے نا، آپ کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتا ہے، اور نیا آدمی جو ہی آتا ہے فوراً کان پھڑا پڑ بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کتے کی صفت ہے۔
جب غوث اعظم کی بارگاہ کا وہ کتا اس نے دیکھا کہ اس جانور کو کھول کر کے لے کر کہاں جایا جاتا ہے، وہ پیچھے ہو لیا، آگے آگے جانور، پیچھے وہ کتا، اور سرکار احمد جام علیہ رحمہ کا مرید لے کے جا رہا رسی پکڑ کے۔ چلتے چلتے جب سرکار احمد جام علیہ رحمہ سامنے آئے، قریب میں آئے، تو جنگل میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ 1 کلومیٹر ہو تب بھی سامنے کوئی ہوتا ہے تو نظر آتا ہے، کیونکہ کھلا میدان ہوتا ہے، اور یہاں اگر یہ بھینت آ گئی تو پیچھے کیا ہمیں 10 قدم بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو جب اس شیر کو دور سے پتہ چلا، اس کی نگاہ پڑی اپنے شکار پہ، وہ مچل گیا، خوش ہوا، کیونکہ وہ سفر سے چل کے آیا تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، وہ خوشی میں مچلنے لگا۔ اس شیر کی ایک صفت ہوتی ہے کہ شیر یوں نہیں ہے کہ صاحب وہ اپنے شکار کو یوں پمپوڑ کے آرام سے یوں پکڑتا ہے، نہیں، بلکہ وہ دور سے اپنی ریس لگاتا ہے، اسپیڈ پکڑتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، پھر اپنے شکار کے اوپر جھپٹتا ہے، وہ اس کی ایک صفت ہے۔ جب دور سے اس نے دیکھا تو شیر کھڑا ہوا، بیٹھا تھا، چل رہا ہے دھیرے دھیرے، رن وے، جس طرح ایک ہوائی جہاز رن وے پہ پہلے دھیرے دھیرے چلتی ہے، پھر اسپیڈ سے نیچے چلتی ہے، پھر اوپر چڑھتی ہے۔ وہ شیر دھیرے دھیرے چلا، ادھر سامنے وہ کتا بھی پیچھے اس کے گائے کے، اور احمد جام علیہ رحمہ کا مرید رسی پکڑے پکڑے آگے۔ کتے کی نگاہ پڑی اس کے اوپر شیر پہ، کتا سمجھ گیا کہ جو آنے والا ہے اس کی نیت خراب ہے، یہ آنے والا ہے، یہ حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا ہے۔ ادھر سے شیر آگے بڑھتا ہے، اسپیڈ پکڑتا ہے، اور ادھر کتے نے دیکھا جو گائے کے پیچھے چل رہا تھا، فوراً وہ بھی اپنی اسپیڈ کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ شیر بھی قریب میں آ جاتا ہے اور کتا بھی آ جاتا ہے۔ شیر اور کتے کی دونوں کی آپس میں جھڑپ ہوتی ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ شیر جو جنگل کا راجا کہلاتا ہے، اس شیر سے انسان بھی ڈرا کرتے ہیں اور جنگل کے چھوٹے موٹے جانور بھی ڈرا کرتے ہیں۔ اس کتے نے شیر کے جبڑے کو پھاڑ دیا اور شیر کو وہیں پہ مار دیا۔ اب آپ کہو گے کہ مول صاحب اتنی موٹی پھینکو تھے کہ کتو شیر نے ختم کر دے، بات ماننے میں نہیں آئے۔ تو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ کرامت اسی کو کہتے ہیں کہ ولی کامل کی کوئی ایسی کرامت ہو جائے، ایسا کام ظاہر ہو جو انسان کی عقل کے خلاف ہو، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ کتا شیر کو پھاڑ دے، شیر کو ختم کر دے، مگر اللہ کے ولی سرکار غوث پاک کے در کا سوکھے ٹکڑے کھانے والا، اس کے پاور اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ سامنے شیر ہو اس کو بھی پھاڑ دے تو سرکار غوث اعظم کی طاقت اور پاور کا کیا عالم ہوگا۔ ان اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کی بارگاہ کے اندر جب حاضری تو ادب و احترام سے حاضری دو، اور نیت، کیونکہ آپ دیکھیے علماء کرام کے اقوال میں سے ایک قول ہے کہ جب کسی عالم کی بارگاہ میں پہنچو، بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بوجھو۔ آپ الٹی سلٹی باتیں کریں گے تو ایک عالم دین، ایک مفتی آپ کے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگا دے، مگر جب ولی کی بارگاہ میں حاضری دو، ولی کی بارگاہ میں پہنچو تو اپنے دل کو سنبھال کے رکھو، اس لیے کہ وہ ولی جانتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا نیت ہے، آپ کیا چاہتے ہو۔ ولی کی بارگاہ میں حاضری دو تو نیت ہماری صاف ستھری ہو، یوں نہ ہو کہ دکھاوے کے طور پہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں سرکار غریب نواز کا عرس چل رہا ہے، فلاں منتری آیا، فلاں سنتری آئے، وہ آئے، سب لائیو چلتا ہے، کوئی فیس بک پہ ہے، کوئی یوٹیوب پہ ہے، وہ صرف دکھاوا ہے ان کا
اپنا مقصد ہے، انہیں وہ کوئی مطلب نہیں کہ عقیدت ہے یا نہیں، ان کو تو ایک دنیا کو دکھانا ہے کہ اپنے وقت کا منسٹر ہے، اپنے وقت کا سی ایم ہے یا اپنے وقت کا پی ایم ہے، وہ جا کر کے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ لیکن ان اللہ والوں کی شان دیکھو، پھر بھی ان کی نگاہیں کرم ہوتی ہے۔ آج لاکھوں کی تعداد کے اندر دیکھو، ان اللہ کے ولیوں کی شان کے اندر ان کی بارگاہ میں لوگ حاضری دیتے۔ انسان سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہندوستان میں جب تشریف لائے تو یہاں کا کیا حال تھا، لیکن اللہ کے ولی نے ایک خدا کو مانا، رسول کو مانا، یہاں کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، یہاں کی بھاشا بھی نہیں جانتے تھے، مگر اللہ کا نام لے کر یہاں پر آئے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا، یہاں کی زبان بھی سب سیکھ گئے، لوگوں کو قریب بھی کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دی اور مسلمان بھی بنا دیا۔ حالانکہ لوگوں نے، دشمنوں نے آپ کو مارنے کی کوششیں کی، کئی بار آپ کا پانی بند کر دیا گیا، آپ کے مریدین کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، مگر اللہ والے جو ہوا کرتے ہیں ان دنیا داروں سے گھبرایا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے چلا کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم نکلے ہیں، وہی ہمارا محافظ ہے۔ جو بندہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے وہ دنیا کے اندر چاہے دشمنوں کے درمیان چلتا ہو، چاہے اپنوں کے درمیان چلتا ہو، وہ بے دھڑک چلا کرتا ہے اور اللہ کی عبادت اور بندگی کیا کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمہ مریدوں کو اسلام کی باتیں بتا رہے تھے، اتنے میں ہوتا کیا ہے، ایک ایسا شخص ان میں ہوتا ہے، حضرت تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب مارواڑ، درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمہ جن کو کسی نے مارنے کے لیے ایک آدمی بھیجا اور اس کو انعام مقرر کیا کہ یہ جو فقیر یہاں پر ہے، لوگوں کو اسلام کی باتیں بتاتا ہے، مسلمان بناتا ہے، اس کو ختم کر کے آ جا، تجھے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ ابھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ، اس لیے کہ ولی دلوں کی باتوں کو جانتا ہے کہ یہ بندہ کس نیت سے آیا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ سب اللہ کا ولی جانتا۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت رضوان اپنے مریدوں کو باتیں بتانے کے بعد الگ الگ کام بھی سونپا تھا۔ کسی کو کہا دیکھو نماز کا وقت ہونے والا ہے، تم نماز کی تیاری کرو، صفائی کرو، کسی کو کہا پانی کا انتظام کرو، کسی کو کچھ الگ الگ کام سونپے گئے۔ ایک بندہ بچ گیا، سب چلے گئے، ایک انسان سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، اے سن شخص، سب کو جس کا جو کام تھا میں نے بھیج دیا ہے، جس کام کے لیے تو یہاں پر آیا ہے، تیری جو نیت ہے، جس کام کے لیے تو یہاں پر آیا ہے، تو بھی اپنے کام کو انجام دے، تو بھی اپنے کام کو انجام دے۔ اب تجھے روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، بلکہ تو جس کام کے لیے آیا ہے تو اپنے کام کو کر گزر۔ جب اتنا سننا تھا فوراً سمجھ گیا، خنجر اس کے پاس میں تھا، چھپایا ہوا تھا، اللہ نے اس کی دل کی کیفیت کو بدل دیا، اس لیے کہ ولی کامل کی نگاہ کرم ہو چکی تھی، فوراً قدموں میں گر جاتا ہے اور عرض کرتا، حضور میں گناہگار ہوں، خطا ہو گئی، میں اس نیت سے آیا تھا کہ میں آپ کو اکیلے میں دیکھ کر موقع پا کر آپ کو ختم کر دوں، آپ کو مار ڈالوں،
مگر آپ نے تو میرے دل کی کیفیت کو جان لیا، آپ نے تو باتیں سب بتا دی جو میں یہاں پر لے کر کے آیا تھا۔ فوراً قدموں میں گر جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی جو تبلیغ کا طریقہ ہوتا ہے، تلواروں سے نہیں ہوتا ہے، گولیوں سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو اپنے اخلاق، اچھی باتیں، اسلام کے طور طریقے یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو لوگ اپنے آپ جھک جاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔